یعنی باتیں نہ تم کو مل گئی تو تمہیں جا کے ذرا ایک میڈیا دیکھو کبھی بیلا یعنی باتیں نہ تم کو مل گئی تو تمہیں جا کے ذرا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کا اٹھا کر تو دیکھو. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کا اٹھا کر تو دیکھو. ہمیں پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. آقا ہی سنتے ہیں روزے میں اپنے، آقا ہی سنتے ہیں روزے میں اپنے، درود ان کو جاؤ سنا کر تو دیکھو. کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے ہی مبارک ہے روزے کی مٹی، بڑے ہی مبارک ہے روزے کی مٹی، بنا لو اسے اپنی آنکھوں کا سرما، عطا ہوگی تمہیں بھی دیدے بینا، نگاہوں میں اپنی لگا کر تو دیکھو. ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو. اور نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو. اور ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو. اور زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو. اور مابین بیتی کا فرمان دیکھو، مابین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام دیکھو. ریاض الجنہ ہے جنت کا ٹکڑا، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو. میرے نہایت ہی باوقار مقتدر اسٹیج پر رونق افروز حضرات اکابر علماء کرام، میرے بزرگ بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ پروگرام ہمارے عزیز مکرم جناب حافظ توفیق صاحب کے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے غرض سے منعقد کیا گیا ہے. آئیے سب سے پہلے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی کمی کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، اللہ ان کے بال بچوں کے ساتھ اپنا خصوصی فضل کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نصرت مدد فرمائے. میرے بھائی بزرگوں، ابھی آپ حضرات کافی دیر سے یہاں کے مقتدر علماء کرام کے بیانات اور نعتیہ کلام سے بھی آپ سماعت فرما رہے تھے. عمل کے لیے یہی باتیں کافی ہیں، عمل کے لیے یہی باتیں کافی ہے. بس تھوڑی دیر
ہم آپ کے روبرو ہونا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ میری باتوں کو دھیان اور توجہ سے سنیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت سورت تلاوت کیا ہے، تقریباً یہ سورت ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہو اس کو بھی یاد ہوتا ہے، اور جو ان پڑھ ہوتا ہے اس کو بھی یاد ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے یہ مختصر ترین سورتوں میں سے ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورت، اس کا پس منظر اگر دیکھیں، یا یہ کہہ لیجیے اس کا شان نزول اگر یہ دیکھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلاسا دینے کے لیے ایک طرح سے آپ کو تعزیت نامہ بنا کر کے پیش کیا گیا۔ میرے بھائی بزرگوں، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امام الانبیاء، امام الحرمین، نبی القبلتین، امام جد الحسن والحسین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان نبوت کا حکم دیا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر اعلان نبوت کیا، اپنی قوم کو یہ بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ بات یاد رکھو، میں صرف نبی ہی نہیں بلکہ نبیوں کا بھی نبی ہوں، میں صرف رسول ہی نہیں رسولوں کا بھی رسول ہوں، اور اسی پر بس نہیں بلکہ خاتم النبیین والمرسلین ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھو، جو کلمہ میں لایا ہوں یہ کلمہ دنیا کے کونے کونے تک جا کر کے یہ کلمہ پہنچے گا، بلکہ ہر کچے پکے گھر میں جائے گا، اور دنیا میں ایک وقت آئے گا کہ ہر انسان اس کلمہ کو اپنی زبان سے پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بھائی بزرگوں، جب یہ دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے سامنے پیش کیا تو مکے والوں نے تانا دینا شروع کیا۔ تانا کس بات کا دیا؟ کہا یہ نبی جو یہ کہتے ہیں کہ نبی میرا دین دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں جائے گا، دنیا کے کونے کونے میں جائے گا، اس نبی کا حال یہ ہے کہ پہننے کے لیے صحیح سے کپڑا میسر نہیں ہے، پیٹ بھرنے کے لیے صحیح سے کھانا میسر نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے صحیح اور عمدہ مکان میسر نہیں ہے، اور ان کا یہ دعویٰ کہ میرا دین اور میرا مشن اور میرا کلمہ پوری دنیا میں جائے گا۔ میرے بھائی بزرگوں، مکہ کے جو بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے سردار تھے، وہ لوگوں کو یہ جا کر کے تسلی دیتے تھے، لوگوں کو یہ دلاسا دیتے تھے کہ ان کی بات سے غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جب دنیا سے جائیں گے تو ان کا نام بھی ختم اور ان کا کام بھی ختم۔ یہ مکہ کے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سردار جو دن اور رات 24 گھنٹہ دین اور صاحب دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، وہ اپنے لوگوں کو جا کر کے یہ تسلی دے رہے ہیں، اپنے لوگوں کو جا کر کے یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ محمد دنیا سے چلا جائے گا، جب یہ مر جائے گا تو ان کا نام بھی ختم، ان کا کام بھی ختم ہوگا۔ میرے بھائی یہ بزرگوں، آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بھی عطا کیا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹی عطا کیا،
चारों बेटे बड़ी भी हुई, चारों की शादी भी हुई। 3 बेटी का इंतकाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी दुनियावी जिंदगी में हुआ। एक बेटी का वफात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 बेटा अता किया। एक बेटा, फिर दूसरा बेटा, फिर तीसरा बेटा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लड़का अता किया, अल्लाह तबारक व तआला ने तीनों बेटों को उठा लिया। अब मक्का के लोगों को और मौका मिला। जो नबी ये कहता था कि मेरा दीन पूरी दुनिया में जाएगा, जो नबी ये कहता था मेरा पैगाम दुनिया के कोने कोने तक जाएगा, सुन लो, इस नबी की नरीना औलाद दुनिया में मौजूद नहीं है। इस नबी की मुज़क्कर औलाद दुनिया में मौजूद नहीं है। इस नबी का अपना बेटा वारिस दुनिया में मौजूद नहीं है। और दुनिया का ज़ाब्ता है, जो बाप जो काम को लेकर के जाता है, बाप के जाने के बाद बेटा उस काम को आगे लेकर के